نسبت بڑی چیز ہے، اچھوں کی نسبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے۔ کائنات کے اندر نسبت کی بہاریں روز اول سے جاری و ساری ہیں، اور آج تک نسبت کے فیوز و برکات کے سلسلے جاری ہیں، اور میدان معاشر میں بھی یہ راز سربستہ اگر سربستہ ہے تو کھل جائے گا کہ نسبتوں کا فیض کیا ہے، بہار کیا ہے اور برکت کیا ہے۔ غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، روحانیت کے مختلف درجات ہیں، یہ بھی کمال درجے ہیں، کمال شعبے ہیں، کمال درجے کے منصب ہیں۔ اگر نگاہ عقیدت سے اور بصیرت کے ساتھ دیکھا جائے تو جب ہم غوثیت اور قطبیت اور ابدال اور اوتاد اور ان تمام محکمہ ولایت کے شعبہ جات کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا شعبہ اور سب سے بڑی نسبت صحابیت ہے۔ میرے آقا و مولا سید العالمین معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، کیا کمال کے لوگ ہیں، کیا قسمت پائی ہے، کیا شرف پایا ہے کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ ڈائریکٹ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں دیے، اور جس پر ید اللہ رب العزت کے دست قدرت کی مہر ہے۔ انہی عظیم شخصیات میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک بہت ہی عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف میں جا کر حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب عالی سے جا ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو سن 7 ہجری میں ہوئی، اس وقت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو چکے، لیکن مخفی رکھا اور فتح مکہ پر اظہار فرمایا۔ آپ سے کثیر احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق 163 احادیث مبارکہ کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب احادیث کے اندر ان کو نقل فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود فضیلت میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ کتب احادیث کا مطالعہ کرنے والے سے یہ بات کسی صورت بھی مخفی نہیں۔ جی ہاں، ترمذی شریف ہی کو دیکھ لیجئے، صحاح ستہ میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس میں باقاعدہ باب ہے، چیپٹر ہے، کتاب المناقب۔ اس میں صاحب جامع ترمذی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں یعنی معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ اسی طریقہ سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کے اندر اس حدیث کو، حافظ الحدیث ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر، وہاں بھی مناقب کا چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رجب المرجب میں وصال فرمایا۔ وصال کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک 22 رجب کا بھی ہے۔ جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے کہ میں حضور علیہ السلام کو وضو کرواتا تھا۔ ایک روز کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، معاویہ میں تمہیں قمیص پہناؤں؟ میں نے عرض کی، کریم کرم فرمائے، میرا ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر سے قمیض اتاری اور مجھے پہنا دی۔ میں نے وہ قمیض آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی، اور حضور علیہ السلام نے ناخن تراشے تو اس میں سے کچھ تبرک مجھے عطا فرمایا، تو میں نے اس کو شیشی میں محفوظ کر لیا۔ وصیت فرمائی کہ یہ قمیص میرے بدن کے ساتھ ملا دینا، جس قمیص نے حضور علیہ السلام کے وجود اقدس کے بوسے لیے، اور یہ ناخن، اور پھر دوسری روایت کے مطابق جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا، اور اسی طریقے سے یہ روایت امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا کہ فرمایا حضور علیہ السلام کے ناخن شریف موئے انور میرے ہونٹوں اور آنکھوں پہ رکھ دینا، اور مجھے رحم کرنے والے رحمان جل جلالہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ سالوں بعد بھی ان کا اعتقاد ہے کہ جو چیز حضور کے جسم انور سے مس ہو گئی، اور جو چیز حضور علیہ السلام کے جسم عالی کا حصہ ہے جیسے ناخن اور بال مبارک، وہ بھی زندہ ہیں اور فیض دیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا۔ نہیں سوچئے جو محبوب کے وجود سے مس ہونے والی قمیص کو قبر میں مونس و غمخوار قرار دیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ناخن اور موئے انور کو قبر میں راحت کا سامان جانتے ہیں، وہ حضور کے وجود انور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان عالی مرتبت حضرات کے تصدق ہمیں عقیدے کی بہتری مرحمت فرمائے، اور محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا اور ادب نصیب فرمائے۔